ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنکھا بیٹھ ادھر کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 63 نمبر حدیث پر باب قائم کیا تھا، باب ما جاء فی العلم، اور اس کے نیچے کے یہ اقوال وغیرہ ذکر کیے تھے، ان پر ہم نے بحث پہلے کر دی ہے۔ حدیث نمبر 63 اس طرح شروع فرماتے ہیں، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید والمقبری۔ یہ امام بخاری کی طرف سے وضاحت ہے۔ عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نامر انہ سمع انس بن مالک یقول، انس بن مالک فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس، اس حال میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں، داخل رجل، ایک آدمی داخل ہوا، علی جمل، ایک اونٹ پر، اپنے اونٹ پر، فاناخہ فی المسجد، انہوں نے اس کو بٹھا دیا مسجد میں، ثم عقل، پھر اس کو باندھ دیا۔ عقل کہتے ہیں اونٹ کو باندھنے کو۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ والنبی متکئ، اور نبی علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، بین ظہرانیہم، ان کے مابین، ان کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فقلنا، ہم نے کہا، ھذا الرجل الابیض المتکئ، یہ سفید رنگ کا آدمی جو ٹیکے لگائے ہوئے ہے، یہ شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹو، یہ غور کرنا ہے آپ نے کہ وہ آنے والا شخص پوچھ رہا ہے تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی علیہ السلام نہیں بولے ایسے نا، بلکہ صحابہ نے کہا کہ یہ شخص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں۔ اچھا جی، فقال لہ الرجل، تو آنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابن عبد المطلب، آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہے نا، سوالی انداز میں۔ فقال لہ النبی، نبی علیہ السلام نے اسے کہا، قد اجبتک، تحقیق میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ بیٹو، ان 3 لائنوں میں یا اس واقعہ میں کیا نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا تھا؟ خود نہیں دیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم پڑھتا جا رہا ہے، تو دوسرے کہہ سکتے ہیں میں نے استاد جی سے پڑھا ہے، حالانکہ پڑھا تو پڑھنے والا تو وہ طالب علم ہوتا ہے، نہ کہ استاد صاحب ہوتے ہیں۔ ایسے نا، امام بخاری کا یہ محل شاہد ہے، قد اجبتک سے استدلال کر رہے ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمہ نے اس لفظ پر بڑا مفید تبصرہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس لفظ سے ہے، قد اجبتک سے، کہ جب اس نے ایکم محمد کہہ کر آپ کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا، ھذا الرجل الابیض المتکئ، تو سائل نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابن عبد المطلب، یہاں حرف ندا محذوف ہے، یعنی اے عبد المطلب کے بیٹے۔ تو آپ نے اسے فرمایا، قد اجبتک، میں نے تو جواب دے دیا ہے، حالانکہ اس سائل کو جواب تو صحابہ کرام نے دیا تھا کہ یہ خوبصورت شخصیت جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور صحابہ کا یہ جواب نبی کریم علیہ السلام نے سنا تھا، تو آپ نے سننے کو جواب دینے سے تعبیر کیا۔ آگے سمجھیں، آپ نے سننے کو جواب دینے سے تعبیر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں سے سننا اور خود ان سے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ منہۃ الباری جلد 1 صفحہ نمبر 491۔ اللہ اکبر۔ فقال له الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس آدمی نے نبی علیہ السلام سے کہا انی سائلک، میں تو اسے سوال کرنے والا ہوں، فمشدد علیک فی المسئلہ، اور سختی بھی کرنے والا ہوں آپ پر سوال کرنے میں، یعنی میرا انداز کچھ سخت ہوگا، فلا تجد علی فی نفسک، اپنے نفس میں کوئی محسوس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو دکھ وغیرہ تکلیف محسوس نہیں کرنی، میں کچھ سختی سے سوال کروں گا، دل میں مجھ سے ناراض وغیرہ نہ ہونا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا سل اما بدالک، آپ پوچھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے آپ سوال کریں۔ فقال، تو اس نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کے رب کے بارے میں اور اس کے رب کے بارے میں جو آپ سے پہلے تھے، پہلے لوگوں کے رب کے بارے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ نہیں، اس بندے نے کہا، کیا کہا؟ اسألک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا مطلب؟ میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، ایسا سمجھو، یہ ہے نا بربی کا، یہ بات قسمیہ ہے، تیرے رب کی قسم اور پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا پوچھتا ہے؟ پوچھو۔ اللہ، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ارسلہ کا تجھے بھیجا ہے نبی بنا کر الی الناس کلہم، تمام لوگوں کی طرف؟ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم نعم، ہاں، یہاں بیٹو لفظ اللہم تبرک کے لیے ہے، صحیح، ہاں جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا انشدک باللہ، انشدک، یہ نشید سے ہے، نشید کہتے ہیں آواز کو بلند کرنا، اور یہاں مراد ہے سألتک باللہ، کیا مراد ہے؟ سألتک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تجھے ان نصلی صلوات الخمس، کہ ہم 5 نمازیں پڑھے دن اور رات میں؟ قال، آپ نے فرمایا اللہم نعم، ہاں۔ قال، اس نے کہا انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ امرک، کہ اللہ نے تجھے حکم دیا ہے ان نصوم ھذا الشہر من السنہ، کہ ہم سال سے اس مہینے کے روزے رکھیں، سال میں سے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا انشدک باللہ، اللہ امرک ان تأخذ هذه صدقہ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ آپ اس صدقے کو ہمارے غنی لوگوں سے، امیروں سے پکڑ لیں، صدقہ زکوٰۃ لیں اور اس کو تقسیم کریں ہمارے فقیروں پر؟ نبی علیہ السلام فرمایا اللہم نعم، ہاں۔ اس آدمی نے کہا آمنت بما جئت بہ، میں ایمان لایا اس کے ساتھ جو آپ لے کر آئے ہیں، وانا رسول، اور میں ایلچی ہوں، پیغام رساں ہوں، من ورائی من قومی، اپنی قوم میں سے پیچھے لوگوں کا، وانا زمام بن ثعلبہ، میں زمام بن ثعلبہ ہوں، اخو بن سعد بن بکر، قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس تعلق کو انہوں نے اخو کہہ کر واضح کیا۔ بیٹو یہ روایت صرف صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں یہ روایت نہیں ہے، مسند احمد میں ہے، لکھ لو 12719۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں رواہ موسیٰ، موسیٰ کی روایت ابو عوانہ کی مسند میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 2 اور 3 ہے، اور ابن مندہ کی الایمان میں ہے باسند 129 نمبر، وعلی بن عبد الحمید اور علی بن عبد الحمید کی روایت ترمذی میں ہے، سنا نا، ترمذی لکھ لو 619، اور یہ صحیح حدیث ہے، ان سلیمان ان ثابت ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا۔ واضح؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے، لکھ لیں، اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت مختصر ہے۔ صحیح مسلم میں
حج کا ذکر موجود ہے، صحیح مسلم میں حج کا ذکر موجود ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پر حج فرض ہے جو زیادہ سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ لکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 102، حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث 102۔ دوسری بات بیٹا، زمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 9 ہجری کو آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ 9 ہجری کو آئے تھے۔ اس وقت حج فرض ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا خبر واحد حجت ہے۔ ایک ہی آیا تھا نا شخص، ایک ہی شخص آیا تھا نا، خبر واحد حجت ہے۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ اپنی قوم کو جا کے بتایا تھا، تو کیلے نے سنا نا واقعہ، تو خبر واحد حجت ہے، صحیح ثابت ہو جائے، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ بڑے شیخ، بڑے محدث میری زندگی میں موجود ہیں، تو ان سے جا کر ملنا، ان سے فائدہ اٹھانا بذات خود یہ بہت اہم علم ہے، اہم فائدہ ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اعلی سند کے افضل ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ زمام بن ثعلبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود ملنے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آپ تک لوگوں نے خبریں پہنچا چکے تھے، ہے نا، تو کہا نہیں میں خود جا کر اس نبی علیہ السلام کو ملتا ہوں، وہ کیسے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان باتوں کی تحقیق کرتا ہوں۔ یہ بھی بیٹو ثابت ہوا کہ مسائل میں تحقیق کرنے کا ہر کسی کو حق ہے، تو انداز پیارا ہی ہونا چاہیے۔ کسی کے سائل کے انداز میں سختی بھی ہو، اس کا انداز غلط بھی ہو، تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ اجنبی ہے، ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم بھی غصے میں آ گئے تو عالم اور جاہل میں فرق نہیں رہتا۔ لیں بیٹو، اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 63 بھی مکمل ہوئی۔ والحمدللہ علی ذالک۔